والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال عز وجل في موضع آخر لو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، جاہ و جلال، مقام و منصبہ اسی اللہ وحدہ لا شریک لا زوال کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً کتابوں صحیفوں کو نازل کرتا رہا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا، جس کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النساء کی آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے۔ اسی آیت سے متعلق موجودہ حالات سے جو ہم گزر رہے ہیں، کیا اسلامی تعلیمات ہیں، ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج 15 اگست ہے۔ مختلف مناسبتوں سے ہندوستانی عوام اس دن کو مناتے ہیں، سب لوگ، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، ہر ایک باشندہ جو اس ملک میں رہتا ہے، مختلف ناحیوں سے وہ لوگ آج کا دن مناتے ہیں اور ملک سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے مختلف امور انجام دیتے ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور اس ملک کی محبت سے متعلق شریعت، قرآن اور حدیث، صحابہ کا کردار اور اسلاف رحمہم اللہ اجمعین سے متعلق ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جس جگہ انسان پیدا ہوتا ہے، جہاں اس کے رشتہ دار، دوست و احباب، اس کا کاروبار، جہاں اس نے اپنے بچپن کا زمانہ گزارا، جوانی کا زمانہ گزارا، بڑھاپے تک پہنچ گیا،
اس طرح ایک لمبی مدت انسان جہاں رہتا ہے اس سے اسے فطری طور پر محبت ہو جاتی، اور اس فطری محبت کا ہو جانا کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ جس جگہ انسان رہتا ہے وہاں کی محبت ہو جانا، اور ایسا شعور اللہ نے حیوانات میں بھی رکھا ہے۔ اونٹ کے متعلق اہل علم ذکر کرتے ہیں، جہاں وہ پلتا ہے بڑھتا ہے، جہاں اس کو باندھ کر کے رکھا جاتا ہے وہ اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ آپ اس کو کہیں پر لے کر کے چلے گئے، دوبارہ آپ پہنچیں گے تو جہاں وہ باندھ کر کے رکھا جاتا تھا وہیں اونٹ جا کر کے بیٹھ جائے گا۔ گھونسلے سے پرندے صبح سویرے نکلتے ہیں، رات کو پھر اپنے مقام تک پہنچنے کی انہیں چاہت ہوتی ہے اور وہ لوٹ کر کے آتے ہیں۔ جب اللہ نے اپنے مقام، اپنے وطن، اپنے ملک اور اپنی جگہ سے محبت کا جذبہ حیوانات میں رکھا، پرندوں میں رکھا، انسان تو اشرف المخلوقات ہیں اور اس کے اندر یہ جذبہ فطری طور پر موجود ہے، اور جب جو چیز فطری طور پر انسان کے اندر موجود ہو اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی یا کسی ثبوت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں نے جو آیت پڑھی، اس آیت میں آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، اگر ہم ان پر یہ بات واجب کر دیتے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں اور اپنے گھروں سے نکلیں، ما فعلوه، وہ ایسا نہیں کرتے، وہ ایسا نہیں کرتے، اور اگر کوئی کرتے بھی تو بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا اس آیت میں، مفسرین لکھتے ہیں، جس طرح ایک انسان اپنے آپ کو مارنا، قتل کرنا ناپسند کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح جہاں وہ رہتا ہے، جہاں وہ پلتا ہے بڑھتا ہے، وہاں سے اس جگہ کو چھوڑ کر کے نکلنا بھی اسے ناپسند ہے۔ محدثین نے لکھا ہے اس سے وطن کی محبت کا ثبوت ہوتا ہے، جس طرح انسان ہلاک ہونا پسند نہیں کرتا، ٹھیک اسی طرح جہاں وہ رہتا ہے اس جگہ کو چھوڑ کر کے بھی جانا نہیں چاہتا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا قالوا ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، بنی اسرائیل پر اللہ نے جہاد کو فرض کیا، اور پھر ان سے کہا جب جہاد فرض ہو جائے گا تم جہاد سے کہیں پیچھے تو نہیں رہ جاؤ گے، جہاد فرض ہونے کے بعد تم اپنے آپ کو پیچھے تو نہیں کر لو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ما لنا الا نقاتل، ہم کیوں قتال نہیں کریں گے؟ انہوں نے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا اور اپنے آبا و اجداد، اپنے بیٹوں سے دور کیا۔ گھر سے نکالا جانا، اپنے آبا و اجداد سے دور کرنا، یہ اتنی سنگین بات ہے کہ انسان اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دے گا۔ وہ اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ ہم کیوں قتال نہیں کریں گے جبکہ انہوں نے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا اور اپنے آبا و اجداد اور اپنے بیٹوں سے دور کیا۔ اسی طرح وطن کی محبت سے متعلق آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکہ کو آپ کا وطن قرار دیا کہ آپ مکہ میں رہیں گے اور آپ کا بیٹا یہاں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں گے، جب یہ بات طے ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن مکہ ہے، تو آپ اس وطن سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ جب تو نے مجھے یہاں رہنے کا حکم دیا، اس شہر کو، اس جگہ کو، اس مکہ کو امن والی جگہ بنا دے، اور یہاں کے باشندوں کو، یہاں کے رہنے والے ایمان والوں کو تو رزق اور روزی روٹی عطا فرما۔ ایک نبی اللہ رب العالمین کی یہاں محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اسے امن کی جگہ بنانے کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کفار کے خلاف لڑنے کا، جہاد کرنے کا جو حکم دیا اور جہاد کرنے کی جو وجہ بتائی، اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے تمہیں دین اپنے گھروں سے نکالا، انہوں نے تمہیں تمہارے وطن سے بے دخل کیا، انہوں نے تمہیں جلا وطن کیا، تم پر ذمہ داری ہے کہ بدلے میں تم ان سے جہاد کرو۔ اللہ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا ولو انہم علی نصرہم لقدیر، آگے فرماتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، تم ان سے لڑائی کرو، تمہیں اجازت دی گئی ہے جنہوں نے تمہیں بغیر حق کے صرف ایک اللہ کی گواہی دینے کی پاداش میں مکہ سے نکالا، تم ان کے خلاف جہاد کرو۔ یہاں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے صحابہ سے کہا تمہیں انہوں نے وطن سے نکالا، بدلے میں یہ ایسی سنگینی ہے کہ تم ان سے جہاد بھی کر سکتے ہو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اور جو تم پر ظلم ہوا اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے۔ بے شمار دلائل
کئی ایک ایسے دلائل، ایسے احکامات ہیں جن میں فطری طور پر یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، جس جگہ رہتا ہے، اسے فطری طور پر اس سے محبت ہوتی ہے۔ اب محبت کا کیا مطلب ہے؟ محبت کا کیا مطلب ہے؟ لوگ محبت کے نام پر شرک کرتے ہیں، لوگ محبت کے نام پر کفر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ غلو کرتے ہوئے کفر کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، غیر شرعی کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تفرید کرتے ہوئے ملک کو ذرہ برابر خاطر میں نہیں لاتے، اس سے نہ تو محبت کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی بھلائی کے بارے میں سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دار الکفر ہے، یہاں پر رہنا جائز نہیں۔ ان دونوں کے درمیان اسلام ایک معتدل راہ آپ کو بتلاتا ہے، ایک معیار طے کرتا ہے، وہ معیار یہاں موجود ہے تو آپ بالکل وہاں رہ سکتے ہیں اور اس سے محبت بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال رہے؟ آپ اپنی زندگی کے 50 پر 3 سال مکہ میں رہے۔ جب حالات تنگ ہو گئے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے، اللہ کی طرف سے وحی آئی اور آپ ہجرت کر کے جانے لگے۔ جب آپ مکہ سے نکلنے لگے، فطری طور پر آپ کے اندر بھی مکہ کی محبت تھی۔ آپ نے مکہ کو مخاطب کیا، کہا یا مکہ، اے مکہ، ما اطیبکی، تیری پاکی کا کیا کہنا، ما احبکی الیہ، میرے نزدیک تو کس قدر محبوب ہے اس کا کیا کہنا، لولا ان قومی اخرجونی ما سکنت الا غیرک، اگر یہ میری قوم مجھے یہاں سے نہیں نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں پر بھی نہیں ٹھہرتا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی محبت مکہ سے ایمانی طور پر تھی، دلائل موجود ہیں اس بنیاد پر تھی، لیکن امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی اور دیگر اہل علم نے دونوں باتیں ثابت کی ہیں۔ مکہ سے محبت اللہ کے نبی کو جو فضیلت ثابت ہے اس بنیاد پر بھی تھی، اور اس بنیاد پر بھی تھی کہ آپ وہاں رہتے تھے، وہاں آپ نے اپنی زندگی کے 50 پر 3 سال گزارے، وہاں آپ کا خاندان قبیلہ تھا، اس بنیاد پر بھی آپ کو اس سے محبت تھی۔ جب اللہ کے نبی ہجرت کیے، جب اللہ کے نبی ہجرت کیے، مکہ دار الکفر تھا، ہر قسم کا شرک وہاں ہوتا تھا، وہیں سے اسلام کو مٹانے کی سازشیں ہوتی تھیں۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کا ایک لمبا زمانہ وہاں گزارا، اس لیے آپ کو اس سے محبت تھی۔ اسی طرح اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ مدینہ آنے کے بعد آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے محبت تھی، اس بنیاد پر مدینہ سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم حبب الینا مدینہ، اے اللہ ہمارے اندر مدینے کی محبت پیدا فرما، کحبنا مکہ، جیسا ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں اے اللہ اس سے زیادہ محبت فرما۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کا مدینہ کا جو سا ہے، جو مد ہے، ناپنے کا پیمانے کا آلہ، اس کے لیے برکت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جہاں تھے وہاں سے محبت تھے، اور جہاں ہجرت کر کے آ گئے آپ کو اس جگہ سے بھی محبت تھی۔ اسی بنیاد پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا کے جس کونے میں بھی گئے آپ اس جگہ سے محبت کرتے تھے، آپ کو اس جگہ سے محبت تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک بات روح الایمان میں، روح المعانی میں نقل کی جاتی ہے، فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، لولا حب الوطن، اگر وطن کی محبت کا تصور نہ ہوتا، لخرب البلد السوء، تو تمام کے تمام اوطان برائیوں سے بالکل ویران ہو جاتے۔ اس لیے کہ جہاں آپ رہتے ہیں اگر آپ کو اس سے محبت نہیں، آپ اس کی ترقی، اس کی کامیابی اور اس کی بڑھوتری کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ جب ایک انسان کا معیار یہ بن جائے گا تو جس جگہ وہ رہتا ہے وہ جگہ ویران ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں بحب الاوطان عمرت البلدان، وطن سے محبت ہی کی وجہ سے ملک آباد ہوتا ہے، شہر آباد ہوتا ہے۔ اسی تناظر میں دلائل سے یہ چیز ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے محبت تھی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاں جاتے تھے وہ اس جگہ رہ کر کے وہاں اس جگہ سے محبت کرتے تھے اور اس کی ترقی میں حصہ ڈالتے تھے، وہاں کے لوگوں کی ترقی، بھلائی اور ان کی سلامتی کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ داؤد راز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان تمام دلائل کی بنیاد پر ہم ہندوستانیوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اگر اس ملک میں ہمیں عبادت کرنے کی آزادی ہے، اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ہے اور ہمیں اس سے روکا نہیں جاتا،
تو ہم وہاں رہتے ہوئے اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہوئے فطری طور پر اس سے محبت کریں گے. وہاں ہم پیدا ہوئے, وہاں ہمارا کاروبار ہے, دوست و احباب ہیں, رشتے دار ہیں, ہم نے اپنی زندگی کا ایک لمبا زمانہ وہاں گزارا ہے, تو فطری طور پر انسان کو ایسی محبت ہو جانا یہ کوئی معیوب شے نہیں. اب اگر یہ محبت ہو جائے تو اس کو ایمان کا نام دینا یہ غیر شرعی بات ہے. وطن ایمان کا حصہ نہیں ہے, یہ فطری محبت ہے. وطن سے محبت ہم بھی کرتے ہیں, کافر بھی کرتا ہے. وطن سے محبت ہم بھی کرتے ہیں, کافر بھی کرتا ہے. یہ فطری محبت ہے. ایمان کے نام پر محبت کا تصور دین میں نہیں ہے ملک کے اعتبار سے. تو اس لیے یہاں اس ملک سے ہمیں جو محبت ہے وہ فطری محبت ہے. اب جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک سے جب ہمیں فطری محبت ہے تو محبت کو ثابت کرنے کا معیار یہ ہے کہ ہم اس ملک کی ترقی کے بارے میں سوچیں. اس ملک کو برباد کرنے کی طرف جو کوئی دیکھے گا ہم اسے روکیں. اس ملک میں ہمارے اہل و عیال ہیں, ہمارا مال ہے, اور ہم اس ملک میں رہتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. جو کوئی اسے برباد کرنے کی فکر کرتا ہے, جو کوئی وہاں ہمارا مال چھیننے کی فکر کرتا ہے, جو کوئی ہمیں دین پر عمل کرنے سے روکتا ہے, تو ہم اس بنیاد پر اس سے لڑائی کریں گے, اس سے قتال کریں گے, اس کے لیے اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیں گے. اسی محبت کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی تھی. اسلاف کی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے. اسی بنیاد پر قرآن سے ثبوت ہے, حدیث سے ثبوت ہے, صحابہ کا کردار ہے. اسی بنیاد پر اپنے ملک سے وہ محبت کرتے تھے. اور انگریز اس ملک میں ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا, ان کے مال پر, ان کی عورتوں پر, ان کو ایک دم سے قید کر کے رکھ دیا. جب یہ تصور بن جاتا ہے تو ایسے میں اپنے ایمان کی, اپنے مال کی, اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے مقابلہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اور اس چیز کو ہمارے اسلاف نے سمجھا اور اس کے لیے قربانیاں پیش کی. اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, سنن کی روایت ہے, من قتل دون عرضه فهو شہید, من قتل دون ماله فهو شہید, من قتل دون دینه ومن قتل دون عرضه فهو شہید. عزت کے دفاع میں, مال کے دفاع میں, دین کے دفاع میں, اہل و عیال کے دفاع میں ایک بندہ دشمن سے لڑتا ہے اور اس میں اس کو مار دیا جاتا ہے تو وہ شہادت کا درجہ ہے. شہادت کے مختلف درجات ہیں, ان میں سے یہ بھی ایک درجہ ہے. اس بنیاد پر انہوں نے اپنے مال کو بھی لٹا دیا, انہوں نے اپنے دین کو بھی لٹا دیا, تاکہ کسی طرح کی غلامی ان پر نہ ہو. دین پر عمل کرنے, مال کی حفاظت, اہل و عیال کی حفاظت کے لیے یہ چیز ان پر موجود رہے. اسی طرح معزز حاضرین, جب ہم ایمان اس ملک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایسے میں اس محبت کے نام پر جو قربانیاں ہمارے اسلاف نے پیش کی اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے. 3 بنیادیں ہیں. اہل علم کہتے ہیں 3 وجوہات کی بنا پر تاریخ کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے. پہلی بات, تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے. تاریخ کو آنے والی نسل یاد رکھے, اس لیے تاریخ کو بیان کرنا چاہیے. دوسری وجہ, تاریخ میں رد و بدل کرنے والے بہت سارے لوگ آتے ہیں. تاریخ آپ یاد نہیں رکھیں گے, وہ تاریخ کو بدل دیں گے, تو آپ کے پاس انہیں روکنے کے لیے یا اس کی حقیقت سے متعلق کوئی بات نہیں ہوگی. تو تاریخ میں رد و بدل نہ ہو اس لیے بھی ضروری ہے. تیسری جو اہم بات جو آج کے تناظر میں ضروری ہے کہ ہم پر یہ الزام ہے اور ہم پر یہ تانا کسا جاتا ہے کہ اس ملک کی محبت میں ہمارا کردار نہیں, اس ملک میں ہم مہاجر ہیں یا اس ملک میں ہمیں رہنے کا حق نہیں. ہم اپنی تاریخ بیان کر کے, ہمارے اسلاف کے کارنامے ان کے سامنے ذکر کر کے انہیں پیغام دینا چاہتے ہیں. دیکھو ہماری تاریخ اس قدر روشن ہے کہ اگر تم اس کی روشنی کو دیکھنا چاہو گے تمہاری آنکھیں چندیا جائیں گی, تم حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے. ذرا تم آؤ, تاریخ پڑھو, ملاحظہ کرو, حقیقت کی آنکھوں سے تم دنیا کو دیکھو, تاریخ کو دیکھو. اسلام پر اور مسلمانوں پر جو تم تانا کستے ہو کفے افسوس ملو گے اور تمہیں تمہاری اس حرکت پر شرم آئے گی اور تم شرم محسوس کرو گے. آپ دیکھیں, سب سے پہلے تاریخ کے حوالے سے عام طور پر آج کے دن یاد کیا جاتا ہے 1857 میں پہلی ہندوستان کی لڑائی لڑی گئی. پہلی لڑائی کب لڑی گئی؟ 1857 میں. جبکہ تاریخ آپ دیکھیں گے 1857 سے 100 سال پہلے 1750 میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف ذہن سازی کا کام کرنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں. آپ کے بعد آپ کے بیٹے عبدالعزیز رحیم آبادی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان دار الحرب بن چکا ہے.
انگریز تجارت کی غرض سے آئے تھے، دھیرے دھیرے اس ملک پر قابض ہو گئے، قابض اس قدر ہو گئے دین پر عمل کرنے پر پابندی ہے، عقیدہ پڑھ نہیں سکتے آپ، کھلے طور پر دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ جب اس طرح کی صورتحال بن گئی تو سب سے پہلے مسلمانوں میں عبدالعزیز رحمہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، اب اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنی عورتوں کی حفاظت کے لیے اور اپنی بقا کے لیے دشمن سے لڑنا تم پر واجب ہو چکا ہے۔ پورے ملک میں ایک طرح کا سور پھونک دیا اور سارے لوگ آزادی کے حوالے سے چوکنا ہو گئے۔ پھر اس کے بعد علی وردی خان سراج الدولہ کے والد، پھر سراج الدولہ، پھر ہمارے اس میسور میں ٹیپو سلطان، اسی طرح پورے ملک میں آزادی کا سور پھونک دیا گیا اور سب نے قربانیاں پیش کی۔ بہادر شاہ ظفر جن پر مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے، آپ کو رنگون کے قید خانے میں قید کر دیا گیا، جو آج کل برما کے علاقے میں پڑتا ہے، آپ کو اس علاقے میں قید کر دیا گیا۔ آپ کے سامنے انگریز نے آپ کے 4 بیٹوں کو زندہ ذبح کر دیا اور ان کا سر تاش میں رکھ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا، تاکہ آپ لوگ جنگ آزادی سے متعلق جو بیداری لانا چاہتے ہیں ڈر کر کے، خوف کے مارے پیچھے ہٹ جائیں۔ پیچھے نہیں ہٹے، اس کے باوجود وہ سلسلہ انہوں نے جاری رکھا۔ وہ مرنے کے قریب تھے، انہوں نے انگریز سے کہا میری ایک گزارش ہے کہ مجھے اپنے ملک ہندوستان میں دفن ہونے کا موقع دیا جائے۔ انگریز نے اس بات سے بھی انکار کر دیا، جس نے ہندوستان میں حکومت کی تھی اسے ہندوستان میں مرنا تک نصیب نہ ہوا۔ ان کی مشہور غزل جو انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دور میں کہی تھی، وہ سب کو یاد ہے، مشہور ہے، کہتے ہیں آخری مصرع اس کا یہ ہے، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوہ یار میں۔ جہاں انہوں نے حکومت کی وہاں انہیں مرنا تک نصیب نہ ہوا، اس کے باوجود ہندوستان سے اس قدر محبت تھی کہ اس سلسلے کو انہوں نے جاری رکھا۔ خصوصاً اہل الحدیث کے حوالے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا، ان کے بیٹوں کے بارے میں آپ نے سنا، شہیدین شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید، ان سے متعلق بھی انگریز اس قدر ڈرا کرتے تھے، ان کی کتابوں کو بیان کر دیے۔ تقویۃ الایمان، اس زمانے میں اس کتاب سے انگریز بہت زیادہ ڈرتا تھا، اس لیے کہ اس میں عقیدہ توحید کی باتیں تھیں، اور جو بندہ عقیدہ توحید کو سمجھ جاتا ہے وہ دنیا میں کسی کی غلامی کو تسلیم نہیں کرتا، وہ اللہ کے لیے ہر چیز سے بھیڑ جاتا ہے، دنیا میں کسی ایک کی بھی غلامی کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا وہ صرف اللہ کا غلام ہے۔ اب جب ہم اللہ کے غلام ہیں تو غلام کا غلام بننے کا تصور اسلام میں نہیں ہے، اس لیے وہ کتاب صحیح تعلیم دیتی ہے، انگریز اس کو بیان کر دیا، اس کو پڑھنا درست نہیں تھا۔ اسی طرح آپ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، آپ نے پوری دولت، اپنا پورا وقت، اپنی پوری زندگی اس ملک کی محبت کے لیے لٹا دی۔ مسلمان اس ملک سے محبت کرتے تھے، آپ کو یاد رکھنا ہے آپ کا ایک ایک منٹ اتنا قیمتی، آپ کے اخبار پر پابندی لگائی گئی، الہلال آپ کا اخبار بند کر دیا گیا، البلاغ آپ کا اخبار بند کر دیا گیا، آپ کو تقریر کرنے سے روک دیا گیا، وقفے سے آپ کو قید کر دیا جاتا۔ آپ نے اپنی زندگی کے 15 سال احمد نگر کے قید خانے میں گزارے، 15 سال احمد نگر کے قید خانے میں گزارے۔ آخری مرتبہ جب آپ کو قید کیا گیا اس وقت ایک تحریک اٹھی تھی ترک موالات، مطلب یہ تھا اس کا کہ انگریز جس کسی کو ہندوستانی کو بھی نوکری دیتا ہے ہم اس کی نوکری نہیں لیں گے، اس کی سہولتوں کو استعمال نہیں کریں گے، مکمل ان کا بیکاٹ کریں گے۔ اسی مرحلے میں آپ اس تحریک کے بانی تھے، آپ کو قید کر دیا گیا، آپ کو قید کر دیا گیا، آپ قید خانے میں ہیں، آپ تک خبر آتی ہے آپ کی بیوی کا گھر میں انتقال ہو گیا ہے، بیوی کا گھر میں انتقال ہو گیا ہے۔ انگریز چاہتا ہے کہ آپ ایک سفارشی لیٹر لکھیں، آپ اس کے سامنے عاجزی دکھائیں تو آپ کو آپ کی بیوی کے دیدار کے لیے بھیجا جائے گا، ورنہ یہ سہولت بھی آپ کو میسر نہیں۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جو اس ملک کے لیے اپنا سب کچھ لٹائے تھے اپنے گھر کے لیے کہ میں جاؤں اس کے لیے مجھے انگریز کے سامنے جھکنا پڑے گا، انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ خود فرماتے ہیں اندر سے میرا پرزا
ٹوٹ چکا تھا، لیکن میں نے انگریز کے سامنے اس قدر بہادری کا مظاہرہ کیا کہ میں نے کوئی لیٹر نہیں لکھا اور اپنی بیوی کے آخری دیدار بھی انہیں نصیب نہ ہو۔ معزز حاضرین، ہم جس جگہ رہتے ہیں یہ ساؤتھ کا علاقہ ہے۔ آپ کیرلا کی تاریخ پڑھیں، کیرلا میں آزادی کے حوالے سے بہت زیادہ قربانیاں دی گئیں۔ مؤرخین اس حوالے سے بہت زیادہ واقعات بھی بیان کرتے ہیں۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے جو مؤرخین اس حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ کیرلا میں مشہور ایک علاقہ ہے ملبار کا، وہاں پر ایک شخص تھے مجاہد آزادی جو پورے کیرلا میں آزادی کا سور پھونکے ہوئے تھے، جن کا نام تھا علی مسنیار۔ ان کو قید کر لیا گیا۔ قید کرنے کی وجہ سے وہاں کے مشہور تقریباً 130 یا 125 افراد جمع ہو کر کے آندولن کرنے لگے، ان کی رہائی کی بات کرنے لگے، اور یہ شور بڑھتا گیا، تحریک بڑھتی گئی۔ کفار نے، انگریز نے ان تمام 125 افراد کو قید کر لیا اور علاقہ تھا تیرور کا۔ اب وہاں سے انہیں مدراس لے جانا تھا، چنئی لے جانا تھا، وہاں پر مقدمہ چلے گا اور انہیں سزا دی جائے گی۔ اس وقت تیرور سے چنئی کو لے جانے کے لیے تقریباً ریل گاڑی میں بمشکل 50 افراد سما سکتے تھے۔ 50 افراد کی جگہ میں 125 افراد کو ٹھوس دیا گیا۔ راستے میں آج کی طرح نہیں تھا راستہ کہ صبح نکلے شام میں پہنچ گئے، دوپہر نکلے شام میں پہنچ گئے۔ وہاں سے نکل کر، تیرور سے نکل کر، سیلم سے، کوئمبتور سے ہوتے ہوئے چنئی تک پہنچنے تک تقریباً 3 دن لگتے تھے۔ گاڑیاں، ریل گاڑیاں بیل گاڑیوں کی طرح رینگا کرتی تھی۔ جب اس قدر تنگ جگہ میں 50 آدمیوں کے مقابلے میں 125 افراد کو ڈال دیا گیا تو گھٹن سے، تکلیف سے، راستے میں جب رک کر کے ان کا جائزہ لیا گیا، تقریباً 60 افراد وفات پا چکے تھے۔ 60 افراد وفات پا چکے تھے، اور پیاس کی وجہ سے جو پسینہ آ رہا تھا اسی کو پینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اور 3 دن کے بعد جب چنئی میں یہ لوگ پہنچتے ہیں، ادمری حالت میں آدھے لوگوں کو کالے پانی کی سزا دی جاتی ہے اور آدھے لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ 1970 میں اس واقعے سے متعلق کیرلا کی حکومت نے اعتراف کیا ان کی قربانیوں کو، اور فریڈم فائٹرز کو جو پنشن جاری کی جاتی ہے ان کے خاندان والوں کو جاری کیا۔ مسلمان محبت میں سب کچھ لٹا دیا تاکہ وہاں اس کا دین، ایمان، اہل و عیال سب محفوظ رہ سکے اور ملک کو دشمن تباہ و برباد نہ کر سکے۔ جیسے کہ میں نے کہا، اہل الحدیث کا بھی اس میں بڑا کردار ہے۔ علماء صادق پور اس حوالے سے ولیم ہنٹر انگریزی مورخ اور تارا چند ہندوستانی مورخ دونوں لکھتے ہیں کہ سارے ہندوستان کے لوگوں کی قربانی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، اور علماء صادق پور جو اہل الحدیث تھے، اس کے سرداران اور اس کے بانیان تحریک کے عنایت اللہ خان، ولایت علی خان، ان دونوں نے پورے 100 سال تک جہاد کے، انگریزوں کے خلاف جہاد کے علم کو بلند رکھا۔ ہر مرنے والا اپنے بعد والے کو یہ وصیت کر جاتا کہ ہم مر رہے ہیں، ہمارے زمانے میں آزادی کا سورج طلوع نہ ہوا، تمہاری ذمہ داری ہے تم اس لڑائی کو جاری رکھو گے، تم اس سائے میں پلو گے اور اس میں حصہ لو گے۔ تقریباً 100 سال تک علماء صادق پور اہل الحدیث نے آزادی کے علم کو بلند رکھا۔ عید کا موقع تھا، سارے لوگ عید کی خوشیاں منانے میں مصروف ہیں۔ عین موقع پر انگریز علماء صادق پور میں آتا ہے اور وہاں کے تمام مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کر دیتا ہے۔ کئی ایک کو عید کے موقع پر لے جا کر کے چوراہوں پر پھانسی دے دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود اس ملک کی آزادی میں حصہ لینے سے وہ باز نہیں آئے۔ معزز حاضرین، ہمارا کردار بڑا تابناک ہے، بڑا المناک، بڑا روشن رہا ہے۔ ہم نے 800 سال اس ملک میں حکومت کی، ہم نے اس ملک سے محبت کا تصور دیا، اور ہم نے اس ملک میں محبت کا کردار پیش کیا۔ ہم سے محبت کی سرٹیفکیٹ مانگتے ہوئے بسا اوقات لوگ سوال کرتے ہیں، دین اہم ہے یا آئین اہم ہے؟ ہندوستان کا قانون اہم ہے یا آئین اہم ہے؟ اگر وہاں پر انسان یہ کہہ دے دین اہم ہے، اس کو قید کر دیا جاتا ہے، ایک طوفان آ جاتا ہے۔ جبکہ اسلام یہ کہتا ہے، جب آپ سے اس طرح کا سوال ہو، آپ ڈنکے کی چوٹ پر پورے توکل کے ساتھ کہیں دین اہم ہے، اس لیے کہ اس ملک میں بھی دین کی بنیاد پر قانون کو چھوڑ کر کے بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ نے بابری مسجد کا واقعہ سنا ہوگا۔ اس حوالے سے جب رنجن گوگوئی سے پوچھا گیا کہ سارے شواہد مسلمانوں کے حق میں ہیں، اس کے باوجود غیروں کے حق میں فیصلہ کیوں دے دیا گیا، وہ کہتا ہے
آستھا کی بنیاد پر، ہندوؤں کے عقیدے کی بنیاد پر ملک میں فساد نہ ہو اس لیے قانون کچھ کہتا ہے، آستھا کچھ کہتی ہے، اس بنیاد پر ہم نے یہ فیصلہ دیا۔ جب وہ لوگ دین کی بنیاد پر، آستھا کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتے ہیں تو مجھ سے اور آپ سے جب سوال ہوگا دین اہم ہے یا آئین اہم ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کہیں کہ دین اہم ہے، اور اس دین پر عمل کرتے ہوئے ہماری 800 سالہ حکومت جو اس ملک میں رہی، ہم نے کبھی بھی ان کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، ہم نے ان کی عورتوں کی عزت نہیں لوٹی، ہم نے ان کے مندر مسمار نہیں کیے، ہم نے ان کی کتابوں کی بے حرمتی نہیں کی، جبکہ انہوں نے ہمارے نبی کا مذاق اڑایا، ہماری کتابوں کو جلایا، ہماری مساجد کو گرایا، لیکن ہمارا کردار اس قدر روشن ہے، ہم نے کبھی بھی دین کے نام پر ان کے دین کا کبھی نہ مذاق اڑایا، نہ ان کی مندروں کو توڑا، نہ ان کی کتابوں کو جلایا۔ اسی تناظر کو دیکھتے ہوئے شاعر کہتا ہے، ہم نے کردار کی چادر کہاں کالی کی ہے، ہم نے کردار کی چادر کہاں کالی کی ہے، ہم نے حکمرانی بھی کی ہے تو مثالی کی ہے، ہم نے گیتا کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھا، تم نے تو قرآن کے پاروں کی دیوالی کی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے دیوالی کے موقع پر پٹاخوں میں قرآن کو اڑایا جاتا ہے، لیکن ہمارا کردار اس قدر روشن، اس قدر با اخلاق رہا ہے، ہم نے کبھی بھی ان کی کتابوں کا مذاق تک نہیں اڑایا۔ آج محبت کے نام پر آپ سے ایک کردار مطلوب ہے، دشمن آپ پر ظلم کرے گا، دشمن آپ کو ستائے گا، آپ کے ساتھ سب کرے گا، آپ صبر کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے دین کی دعوت ان تک پہنچائیں۔ کبھی بھی اپنے عقیدے سے، اپنے دین سے محبت کے نام پر، ملک کے نام پر کمپرومائز مت کریں، اس کی ترقی میں حصہ لیں، اس کی بھلائی کے بارے میں سوچیں، اس کو بدنام کرنے سے بچیں، حالات بہتر ہوں گے، اللہ ضرور بہتر کرے گا، اس لیے کہ جنت بڑی عظیم ہے، اس جنت کو پانے کے لیے یہ آزمائشیں لازم ہے۔ صحابہ کو نکالا گیا، اس قدر مضبوط ایمان والے تھے، میری اور آپ کی کیا مجال، میری اور آپ کی کیا اوقات، ہم پر بھی یہ آزمائشیں آئیں گی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار اللہ کی جنت بڑی قیمتی ہے، اس قیمتی جنت کو پانے کے لیے قیمتی قربانیاں دینی پڑے گی۔ یہ حالات ایسے ہی ہیں، انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے۔ میں ان تمام باتوں پر اپنی بات کو روکتے ہوئے آپ تمام سے یہی اپیل کرتا ہوں، فطری طور پر اللہ نے انسان کے اندر ملک سے محبت کا جذبہ رکھا ہے، آپ اس ملک سے محبت کیجئے، محبت کی وجہ سے آپ اس ملک کی ترقی میں حصہ لیں، اس کی بدنامی سے بچیں، آپ اس کی دوسروں کے سامنے کسی بھی طرح ملک کو ذلیل کرنے سے بچیں، لیکن محبت کے نام پر اپنے عقیدے کو قربان نہ کریں، اپنے دین کو قربان نہ کریں، وطن کی عبادت کرنے نہ لگ جائیں، وطن کو اپنی ماں اپنا خدا ماننے نہ لگ جائیں، یہ بہت غلط بات ہے، خلاف عقیدہ اور خلاف شرع بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جتنی بھی باتیں ہم سنے ہیں، ان باتوں کو سننے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ صدق کے دل سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔